مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے زندہ رکھے، اور اللہ ہم سب کی زبانوں کو ذکر سے معطر کرے، اور ہم سب کی آنکھوں کو ایمان کی ٹھنڈک عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 50 کا ترجمہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، اور پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور فرعون کے لشکر کو ڈبو دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تفسیر۔ یہ آیت اللہ کی قدرت، حفاظت اور ایمان کی طاقت کو بیان کرتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچے، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، سامنے بے قرار سمندر، اور ان کے ساتھی گھبرا گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کہا، ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ دکھائے گا۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا، عصا مارو سمندر پر۔ سمندر پھٹ گیا، خشک راستہ بن گیا، اور ایمان والے گزر گئے، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ یہ منظر صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان کا سبق ہے۔ جب سب راستے بند لگیں، جب دشمن طاقتور ہو، جب دل گھبرا جائے، تو ایمان والا کہتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ عملی پیغام یہ ہے کہ مصیبتوں میں اللہ کی قدرت پر یقین رکھو، مشکلات سے ڈرنے کی بجائے ایمان سے سہارا لو۔ یاد رکھیے، جس کا اللہ ساتھ ہو، سمندر بھی راستہ دے دیتا ہے۔ دعا ہے اس رب ذوالجلال سے، اے اللہ ہمارے ہر غم اور تنگی کو ایسے جدا کر دے جیسے تو نے سمندر کو موسیٰ کے لیے جدا کیا، اور ہمیں ہر مشکل و مصیبت سے ایسے نجات دے جیسے تو نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نے ضیاء القرآن میں سے یہ سیکھا کہ جب دل اللہ پر یقین رکھتا ہے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ ایمان والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ اللہ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ سمندر پھٹنے کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ چاہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ روحانی پیغام یہ ہے کہ اگر کبھی تمہاری زندگی میں کوئی بند سمندر آ جائے، یعنی کوئی ایسا مسئلہ جو حل نہ ہوتا ہو، تو گھبرانا نہیں، صرف یہ کہہ دینا، ان معی ربی سیہدین، یعنی جانو اللہ تمہارے لیے بھی راستہ بنا دے گا، انشاءاللہ۔ اگلی آیت نمبر 51 میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ کو اللہ کی ملاقات کا موقع کیسے ملا، اور بنی اسرائیل اس وقت کیا کرنے لگے۔ آئیے قرآن سے دلوں کو روشن